بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے پہلا سبق ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اب شروع کریں گے۔ تو آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ ہر زبان میں جب آپ کوئی جملہ بولتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی جملہ نہیں بنتا ہے، بلکہ وہ جملہ کئی حروف سے مل کر بنتا ہے۔ جس طرح کوئی عمارت اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں سریا، اینٹ، سیمنٹ، ریتی، بجری بہت کچھ مل کے ایک خوبصورت گھر بنتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی جملہ، خوبصورت جملہ اگر آپ بولنا چاہتے ہیں، دوسرے کو اپنی بات سمجھانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کئی حروف کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ وہ ڈائریکٹلی نہیں بنتا ہے بلکہ مختلف حروف سے مل کر وہ بنتا ہے۔ تو اسی طرح انگریزی میں بھی کوئی جملہ آپ اگر بنانا چاہتے ہیں تو وہ حروف ہی سے مل کر بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں حروف کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم حروف کو جانیں، پہچانیں، ان کے تلفظ کو جانیں کہ آواز کس طرح نکالنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پہچاننا ہے کہ اگر کہیں انگریزی تحریر ہو تو کس طرح لکھا ہوا لفظ کون سی آواز ادا کرے گا۔ تو اس کے پہچاننے کا ہم سب سے پہلے اس کے متعلق پڑھیں گے۔ تو آج ہمارا پہلا سبق ہے الفابیٹ کی پہچان۔ الفابیٹ کیا چیز ہے، آپ آگے انشاءاللہ سب کچھ سمجھنے لگیں گے۔ انگریزی میں لیٹر، حرف کو، تو ہم اردو میں جیسے بولتے ہیں حرف، تو اس حرف کو انگریزی میں بولتے ہیں لیٹر، ٹھیک۔ اور الفابیٹ حروف تہجی کو کہتے ہیں۔ حروف تہجی کیا ہے؟ جیسے آپ اردو میں پڑھیں گے الف، بے، پے، تے، ٹے، فے، یہاں تک یہ جو آپ پڑھیں گے ان کو حروف تہجی کہتے ہیں اردو میں۔ ہر زبان کے اس طرح کے چند الفاظ ضرور ہوتے ہیں، انگریزی میں بھی ہوتے ہیں۔ آپ اگر گنتی کر لیں اے، بی، سی، ڈی، ای، ایف، جی، ایچ، آئی، جے، کے، ایل، ایم، این، او، پی، کیو، آر، ایس، ٹی، یو، وی، ڈبلیو، ایکس، وائی، زیڈ، تو یہ بھائی بنیں گے 26۔ یہ 26 حروف یہ الفابیٹ ہے انگریزی کے۔ جس طرح آپ اردو میں پڑھیں گے الف، بے، پے، تے، ٹے، تو سب سے پہلے آپ کو یہی سکھایا جائے گا، کیونکہ آگے جو آپ جملہ بولنے والے ہیں، ایک خوبصورت جملہ بننے والا ہے، وہ انہی حروف سے مل کر بنتا ہے۔ تو اسی طرح انگریزی میں ہم آپ کو چونکہ جملہ بنانا، جملہ بتانا، بات کرنا سکھا رہے ہیں، تو جو بات آپ سیکھنے والے ہیں وہ حروف سے مل کر بنتا ہے، جس طرح اردو میں ہوتا ہے۔ یہ بہت عام چیز ہے نا، تو اسی طرح انگریزی میں بھی ہوتا ہے۔ تو ہم آپ کو سب سے پہلے وہی سکھائیں گے۔ آج ہمارا پہلا سبق ہے الفابیٹ کی پہچان۔ انگریزی میں لیٹر کو، حرف کو، اور الفابیٹ حروف تہجی کو کہتے ہیں۔ اب حروف تہجی کی آگے کیا صورتحال ہے؟ پھر الفابیٹ جو ہم نے آپ کو بتانے ہیں وہ ٹوٹل ہے، ہم نے آپ کو جو ابھی بتایا 26 ہے۔ اے، بی، سی، ڈی، ای، ایف، جی، ایچ، آئی، جے، کے، ایل، ایم، این، او، پی، کیو، آر، ایس، ٹی، یو، وی، ڈبلیو، ایکس، وائی، زیڈ۔ لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو الفابیٹ ہے، ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ان کا شکل بھی آئے گا، تلفظ یہی ہے لیکن لکھنے کا انداز ذرا مختلف ہے۔ پھر اس کے دو قسمیں آتے ہیں، ان دونوں اقسام کے لکھنے کا انداز ذرا مختلف ہے، اور اس کے کچھ قواعد ہیں، ان کو اگر آپ ذہن نشین کر لیں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اگر کوئی انگریزی جملہ لکھنا چاہتے ہیں یا کوئی لکھا ہوا پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو سمجھنے میں اور لکھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں بھائی۔ الفابیٹ کو لکھنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے کیپیٹل لیٹرز، ایک ہے اسمال لیٹرز۔ لکھنے کے اعتبار سے گویا الفابیٹ یعنی حروف تہجی کے دو انداز ہے، دو طریقے ہیں، مختلف طریقے۔ کیپیٹل لیٹرز بڑے حروف، اسمال لیٹرز چھوٹے حروف۔ اب یہ کیا طریقہ ہے؟ تلفظ وہی ہے، تلفظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، جو ہم نے ابھی آپ لوگوں کو سنائے تمام الفابیٹس وہی تلفظ ہے۔ جو آواز نکلتی ہے، آواز میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ آپ نے کوئی کیپیٹل لیٹرز کہیں پہ دیکھ لیا، اس کو پڑھ لیا، اسمال لیٹرز دیکھ لیا، اس کو پڑھ لیا، جو آواز کیپیٹل لیٹرز دے رہا ہے وہی اسمال لیٹرز دیتے ہیں، وہی آواز نکلتی ہے وہاں پہ بھی، لیکن لکھنے کے انداز میں ذرا تبدیلی آتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کیپیٹل لیٹرز لکھنے کا طریقہ،
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ۔ تو یہ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھ لیے، ان کو ذہن نشین کر لیں، اچھی طرح سے سن لیں، اور ایک بات نوٹ کر لیں کہ ہم اردو جب لکھتے ہیں تو دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں، لیکن یہاں بائیں طرف سے تحریر شروع ہوتی ہے۔ بائیں طرف سے میں شروع کرتا ہوں ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ۔ یہ ذہن نشین کر لیں، اکثر لوگ تو یہ جانتے ہوں گے، لیکن جو نہیں جانتے وہ یہ یاد کر لیں۔ اب ان کے اردو تلفظ کیا ہے، یعنی اردو میں اگر آپ ان کو لکھنا چاہیں تو ایک کیا تلفظ ہے، یہ انشاءاللہ ہم اس کے بعد ایک کلپ بنائیں گے، اس میں آپ کو بتائیں گے کہ کون سا لفظ کس طرح لکھا جاتا ہے۔ اچھا، تو کیپیٹل لیٹرز یہ ہے، اور بالکل انہی آواز کے ساتھ ہم آپ کو جو ابھی دکھانے والے ہیں اسمال لیٹرز، ابھی یہ آپ کے سامنے اسمال لیٹرز، یہ وہ آواز جو ہم نے کیپیٹل لیٹرز میں نکالے تھے، وہی آواز وہی تلفظ یہاں پہ بھی ہم نکالیں گے، پڑھیں گے، پڑھتے وقت وہی آواز ہم ادا کریں گے، وہی تلفظ ہم کہیں گے، فقط لکھنے میں فرق ہے۔ اب لکھنے میں فرق کیوں ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا حاجت ہے، اس کے کیا قواعد و اصول ہے، یہ ہم آپ کو ابھی تھوڑی دیر بعد بتائیں گے، انتظار کیجئے گا۔ اب اسمال لیٹرز لکھنے کا طریقہ، یہ وہی الفاظ ہے، ہم پڑھیں گے بالکل اسی طرح پڑھیں گے جس طرح ہم نے کیپیٹل لیٹرز پڑھے تھے، کیونکہ ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے پڑھنے میں، فقط لکھنے میں آپ کو فرق دکھائی دے رہا ہے جو واضح ہے۔ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ۔ اب ہم آپ کو دکھائیں گے جو اصول و قواعد ان کے لیے درج کیے گئے ہیں، صرف 5 قاعدے ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور قواعد بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بعض لوگ انگریزی لکھتے وقت کیا کرتے ہیں، ان اصولوں کا بالکل خیال نہیں رکھتے ہیں، پتہ نہیں ان کو پتہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی تحریر میں خوبصورتی کے نیت کی کرتے ہیں دراصل، لیکن کیپیٹل لیٹرز کی جگہ اسمال لیٹرز لکھ دیا، اسمال لیٹر کی جگہ کیپیٹل لیٹر لکھ دیا، کچھ ان کو پرواہ نہیں ہے، وہ دراصل انگریزی قواعد سے روگردانی اور ان کی خلاف ورزی ہے، بلکہ بندے کو اسی طرح لکھنا چاہیے جس طرح قواعد اصول ہے، جس طرح اس زبان کے اپنے لوگ لکھتے ہیں اسی طرح لکھنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک زبان کے اپنے ایک انداز ہوتا ہے، اگر آپ اس کے انداز، اس کے طریقے، اس کے اصول کی روگردانی کریں گے تو یہ اچھا عمل نہیں ہوگا۔ ہر زبان کی اپنی خوبصورتی ہے، اپنے اصول ہے، اپنے قواعد ہیں، تو اسی طرح انگریزی کے بھی اپنے قواعد اور اصول ہیں، جتنے اصول ہیں ان کی پابندی ضروری ہے۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کہاں پہ کیپیٹل لیٹر لکھنا ہے یعنی بڑا حرف لکھنا ہے، اور کہاں پہ چھوٹا حرف یعنی اسمال لیٹر لکھنا ہے۔ تو جو بات ہم کر رہے ہیں، جو تعریف ہم کر گزرتے ہیں، مثلا ہم نے بتا دیا کیپیٹل لیٹر کیا ہے، اسمال لیٹرز کیا ہے، الفابیٹس کیا ہیں، اور اسی طرح لیٹرز حرف کو کہتے ہیں، جو انگریزی ہم نے بتا دی ان کو اب یاد رکھیں، آگے والے کورسوں میں ہم اسے انگریزی ہی میں استعمال کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو یہ الفاظ یاد رہیں، لیکن جو نئے بات آئیں گے ہم وہ آپ کو انگریزی میں نہیں سکھائیں گے، نہیں بتائیں گے، بلکہ وہ ہم آپ کو اردو میں سمجھانے اور بتانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو کیپیٹل لیٹرز اور اسمال لیٹرز کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ پہلا اصول یہ ہے کہ انگریزی کے ہر جملے کا حرف اول یعنی پہلا حرف ہر وقت کیپیٹل میں لکھا جاتا ہے، ہمیشہ کیپیٹل میں لکھا جاتا ہے، جیسے دس از اے نوٹ بک۔ اب جو کیپیٹل لیٹرز کی شکل ہم نے آپ کو دکھائی تھی، جو تصویر آپ نے دیکھی، اس میں جا کے آپ دیکھ لیں، دس از اے نوٹ بک میں فقط ٹی جو جملے کا پہلا حرف ہے وہ کیپیٹل لیٹرز میں سے ہے، اس کے بعد HIS اور از اے نوٹ بک یہ سب اسمال لیٹرز میں ہے۔ کیونکہ قانون یہی ہے کہ جملے کا پہلا حرف کیپیٹل میں ہونا ضروری ہے، اس کے بعد والے جو حرف ہیں ان میں کیپیٹل لیٹرز میں لکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس میں اسمال لیٹرز میں لکھے جاتے ہیں۔ دوسرا اصول، انگریزی نظم پوئم، تمام مصرعوں کے پہلے حروف ہمیشہ کیپیٹل لکھے جاتے ہیں۔ دیکھیں انگریزی جو نظم ہوتا ہے، کسی بھی زبان میں نظم ہو تو اس کے مختلف مصرعے ہوتے ہیں، قطعے ہوتے ہیں، تو
مصرع چونکہ ہر مصرع ایک نیا جملہ ہوتا ہے، تو جملے کا پہلا حرف چونکہ کیپٹل میں لکھا جاتا ہے، اسی مناسبت سے، اسی وجہ سے نظم کا جو بھی مصرع ہے چونکہ وہ ایک الگ جملہ ہے، مستقل جملہ ہے، تو اس کا جو پہلا حرف ہے، پہلا لیٹر ہے، وہ کیپٹل یعنی بڑے حرف میں لکھا جاتا ہے، اور باقی جو حروف ہے وہ بڑے حروف میں لکھنا ضروری نہیں، جس طرح جملے کے بارے میں ہم نے بتایا تھا۔ تیسرا اصول، کسی بھی چیز کا خاص نام، معرفہ، پہلا حرف ہمیشہ کیپٹل میں لکھا جاتا ہے، یعنی کوئی چیز ہے، جگہ ہے، شہر ہے، ملک ہے، محلہ ہے، بندہ ہے، مرد ہے یا خاتون ہے، اس کے لیے کوئی خاص نام ہے، تو اس کو آپ جب پکاریں گے، عنایت، یحییٰ، زبیر، عمیر، جو بھی اس طرح کے نام ہے، ان سب کو، یا کسی شہر کا آپ نام کہہ لیں، کوئٹہ، کراچی، اسلام آباد، ان سب کا جو پہلا حرف ہے وہ کیپٹل میں لکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ سب ایک خاص چیز کا نام ہے، خاص چیز کا، عام چیز کا نہیں۔ آپ نے بول دے بک، بک چونکہ کتاب کو کہتے ہیں، کسی خاص کتاب کو تو نہیں کہتے نا۔ ہاں، آپ کہیں گے قرآن، تو قرآن ایک خاص کتاب کا نام ہے، اس وجہ سے آپ کیو کو کیپٹل میں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات یہاں پہ ہوتی ہے ختم، جیسے میں نے یہاں پہ مثال دیا ہے ڈاکٹر عنایت سیف، تو عنایت میں آپ دیکھ لیں آئی، اور سیف میں ایس دیکھ لیں، یہ دونوں کیپٹل ہیں، ان کے علاوہ جو ہے وہ اسمال ہے، اور اسی طرح۔ اچھا، چوتھا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ شارٹ فارم، مختصرات، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ انگلش تحریر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک طویل لفظ ہے، طویل جملہ ہے، جسے آپ مختصر میں کم وقت میں لکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کا شارٹ فارم نکال لیتے ہیں، ایک دو حرف اس میں نکال کے یا وہاں پہ لگا دیتے ہیں، اشارتاً دوسرا بندہ سمجھ بھی جاتا ہے کہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ جیسے آپ پاکستان لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں PK، آپ ابھی کراچی یونیورسٹی لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں KU، تو اسی طرح آپ اگر لکھنا چاہتے ہیں لاہور یونیورسٹی تو آپ لکھیں گے LU، اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، آپ لکھتے ہیں IIUI۔ میں نے جو یہاں پہ مثال دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی یونیورسٹی، تو اس کراچی یونیورسٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کا شارٹ فارم نکالا ہے KU۔ یہ KU جو آپ لکھیں گے تو K اور U دونوں کو کیپٹل ہی میں لکھیں گے، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ شارٹ فارم ہے، اور شارٹ فارم کو کیپٹل میں لکھنا ہے۔ آپ کو اگر PK لکھنا ہے تو دونوں کو کیپٹل میں لکھنا ہے، اگر آپ کو پنجگور کا مخفف نکالنا ہے PG تو آپ کو PG کیپٹل لیٹرز میں لکھنا ہے، اگر آپ کو کوئٹہ کا نکالنا ہے QTA وغیرہ جو بھی نکالیں گے، KHI کراچی کا نکالنا ہے، تو وہ سب جتنے بھی حرف آپ نکال رہے ہیں شارٹ فارم ہو رہے ہیں، مطلب کراچی کا آپ نکالیں KHI، تو 3 حروف ہوتے ہیں، 3 لیٹرز ہوتے ہیں، ان تینوں لیٹرز کو آپ لکھیں گے کیپٹل میں، کیونکہ انگریزی قواعد اصول یہی کہتے ہیں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ حرف آئی، انگریزی میں ہم نے پڑھا تھا نا ABCD ہی FGHI، جو ہم نے آئی پڑھا تھا، یہ آئی اگر میں کے معنی میں ہو، اردو میں جو اب ہم کہتے ہیں میں، یہ اردو والے میں کے معنی میں انگریزی میں اگر آئی آتا ہے کہیں پہ، تو وہ ہمیشہ کیپٹل میں ہوتا ہے۔ جیسے Am I reading a book، کیا میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آئی یہ درمیان میں آیا ہے، جملے کے شروع میں ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ جملے کے شروع میں آنے کی وجہ سے اس کو ہم نے کیپٹل لکھ دیا ہے، لیکن جملے کے شروع میں نہیں ہے، جملے کے درمیان میں، بیچ میں ہے۔ اور 4 اصول جو ہم نے ابھی پڑھے تھے، یعنی جملے کے شروع میں وہ بھی نہیں ہے، نظم کا مصرعے کا پہلا حرف وہ بھی نہیں ہے، کسی چیز کا خاص نام وہ بھی نہیں ہے، شارٹ فارم بھی نہیں ہے، تو یہاں پہ کیا ہے، میں کے معنی میں ہے۔ جہاں پہ آئی میں کے معنی میں آئے گا تو وہاں پہ اس کو کیپٹل لیٹرز میں لکھا جائے گا۔ لیکن آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں، اسی قانون کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی یونیورسٹی، تو کراچی میں آخر میں آئی آیا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں، ہم نے اس کو اسمال لیٹرز میں لکھ دیا، کیوں؟ کیونکہ وہ آئی تو ہے لیکن میں کے معنی میں نہیں ہے۔ جب آئی میں کے معنی میں ہوتا ہے تو تب ہم اس کو کیپٹل لیٹرز میں لکھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ 5 قواعد ہم نے آپ کو بتا دیے، یہ آج کا سبق ہے، پہلا سبق ہے، اور یہاں پہ آ کے پہلا سبق ختم ہوتا ہے۔ اس کو اچھی طرح سے یاد کرنے کی کوشش کریں، نوٹ کر لیں، کاپی نوٹ بک لینا بہت ہی ضروری ہے، وہ لیں، اور جو ہم نے بتائے تھے وہ لکھ لیں۔ لکھنے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے اور یاد بھی اچھے رہتے ہیں، جیسے کہ کہتے ہیں کہ عربی میں کہتے ہیں کہ العلم صید والکتابۃ قید، کہ علم تو شکار ہے، لیکن اس شکار کو آپ اس وقت قید کر سکتے ہیں
تحریر کر لیں، لکھ لیں، درج کر لیں، لکھتے لکھتے ذہن میں بھی بیٹھ جائے گا اور آپ کے پاس بھی محفوظ رہے گا۔ تو نوٹ بک ضرور لیجئے، ابھی سے آپ کو کہہ رہا ہوں، پہلے سے لے لیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ابھی آپ ایسا کر لیں کہ اپنے لیے نوٹ بک لے لیں، آپ کا بہت کام آئے گا، مستقبل میں بھی بہت کام آئے گا۔ اگر آپ نئے ہیں، بالکل پہلے انگریزی کچھ نہیں جانتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ یہاں سے سیکھیں گے۔ اگر آپ پرانے ہیں تو انشاءاللہ پھر بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو، جاننے کو، پہچاننے کو ملے گا انشاءاللہ، نا امیدی نہیں ہوگی۔ اور اخیر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے فیس بک پیج بھی کھولا ہوا ہے، اس میں ہم یہ کریں گے کہ جو ہم آپ کو پڑھائیں گے، یہ ویڈیو میں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، جو تصویر آپ کے سامنے آ رہے ہیں، یہ سارے تصاویر ہم اس میں اپلوڈ کریں گے، وہاں سے آپ نکال لیں، اپنے پاس سیو کر لیں، اور جو بھی لفظ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، یہاں شاید آپ مطلب دیکھتے دیکھتے ویڈیو دیکھتے ہوئے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جو بھی لفظ، آپ وہاں سے تصویر نکال کے اس میں بآسانی، باسہولت، آرام سے، سکون سے، اطمینان سے دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ آپ کاپی لیں گے تو ہم کاپی لیں گے تو ہم ڈسکرپشن میں پیج کا لنک بھی دے رہے ہیں، اور پھر وہاں ہم آپ کو مشق بھی دیں گے، واٹس ایپ گروپ میں بھی دے دیں گے، اور ہمارے واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس پہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، جو کاپی میں لکھیں گے ان کی تصویر لیں، ہمیں بھیجیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہاں پہ غلطی ہوئی ہے، تو مشق کروائیں گے۔ مشق کروانے کی ترتیب یہ ہے کہ ہم پیج پہ ایک تصویر اپلوڈ کریں گے جس میں ہم بتائیں گے کہ آپ نے کس سوال کا جواب دینا ہے، آپ اس سوال کے جواب کاپی میں لکھ کے آپ ہمیں پرسنلی بھیجیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ کہاں پہ کوئی خامی ہے۔ یہ ہم بالکل علم پھیلانے، بانٹنے کی ارادے سے یہ ہم کام کر رہے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز جو مختلف موضوعات پہ ہوں گے، مختلف لیکچرز ہوں گے، دروس ہوں گے، اسباق ہوں گے، وہ آپ تک بر وقت پہنچیں اور آپ مستفید ہو سکیں۔ کوئی بھی غیر مفید انشاءاللہ چیز آپ کو یہاں پہ نہیں ملے گا، مس گائیڈ یا غلط رہنمائی آپ کی نہیں ہوگی، آپ کو ہم اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا، بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔